اللہ رب العزت طرح طرح کی آزمائشیں ہم پر بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ یہ امت لوٹ آئے، گناہوں سے توبہ کر لے. لیکن ہمارے دل میں کبھی خیال نہ پیدا ہوا. یہ گزشتہ دنوں پہلے ترکی میں زلزلہ آیا، کتنا نقصان ہوا. کبھی اس امت پر، کبھی ہم پر، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی طوفان آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں فساد برپا ہو گیا، خشکی میں تری میں فساد برپا ہو گیا. کیوں ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، جو لوگوں نے اعمال کیے ہیں، جو لوگوں نے گناہ کیے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو عذاب دیا جائے، انہیں آزمایا جائے، انہیں عذاب کا تھوڑا سا کوڑا چکھایا جائے، انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملی جائے. یہ اللہ ہم پر یہ آزمائشیں کیوں بھیجتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اس رب کی طرف رجوع کیا جائے. لیکن ہمارے دل میں کبھی خیال ہی نہ پیدا ہوا. ہم نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں کہ قیامت والے دن کیا بنے گا، قیامت والے دن کیا بنے گا. ہم نے اللہ پر تمنا کی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرے. بے وقوف آدمی کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، اور اپنی ذات بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، گناہ کرے، نافرمانیاں کرے اور امید رکھے کہ اللہ اسے بخش دیں گے. یہ بے وقوف آدمی ہے. آئیے دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحابہ تو جنتی لوگ تھے، لیکن ان کے اندر خوف خدا اتنا تھا. ہمارا آج کیا حال ہے؟ ہمارا آج کیا حال ہے؟ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو. یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں. آئیے تیاری کرتے ہیں اس دن کے لیے تیاری کرتے ہیں جس دن ملک الموت آ چکا ہوگا. موت سامنے کھڑی ہوگی، ملک الموت ہمارا انتظار کر رہا ہوگا. آنکھیں اٹک جائیں گی، موت سامنے ہوگی، روح قبض کر لی جائے گی، روح کو کھینچا جائے گا. اچھے اعمال کیے ہوئے، نیک آدمی ہوئے، نیک اعمال ہوئے تو روح جسم سے اس طرح جدا ہوگی جس طرح مکھن سے بال جدا ہوتا ہے. اگر برے اعمال ہوئے، نافرمانیاں کی ہوئی، گناہ کرتا رہا، جسم سے روح اس طرح جدا ہوگی، اس طرح الگ ہوگی جس طرح کانٹے دار جاڑی کے اندر سے کپڑا نکالا جاتا ہے. تکلیف ہوگی، درد ہوگا، عذاب ہوگا، روح جسم سے جدا ہو جائے گی. اس دن کے لیے تیاری کریں جس دن روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی. اور اگر اچھی روح ہوئی تو فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جائیں گے اور آسمان کا پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. اوپر سے فرشتے آواز لگائیں گے، کون آیا ہے؟ فرشتے نیچے سے بتائیں گے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، فلاں بن فلاں کی روح ہے، اس کی روح قبض کر کے آج آیا ہوں. اوپر سے فرشتہ کہے گا تیرا آنا مبارک ہو، تیرا ہی انتظار تھا. پہلے آسمان کا دروازہ کھل جائے گا، پھر دوسرے آسمان کا، پھر تیسرے آسمان کا، چلتے چلتے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. اس روح کو عرش معلی کے نیچے مقام علیین میں رکھ دیا جائے گا. جنت کی نعمتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، جنت کے باغات ہوں گے، محلات ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے. اگر بری روح ہوئی، گناہگار ہوا، گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، عصیان کرتا رہا، اس آدمی کی روح جب جسم سے جدا ہوگی، اس کی روح زمین کے نیچے لے کر کے جائے گی. ساتوں زمینوں کے نیچے اس روح کی جب روح کو لے کر جایا جائے گا، مقام سجین میں داخل کر دیا جائے گا. اسے عذاب علیم بھی اسی کے لیے ہوگا، عذاب شدید، عذاب مہین، سب عذاب اسی کے لیے ہوں گے. درد ہوگا، تکلیفیں اسے دی جائیں گی، اسے آزمائشیں دی جائیں گی. اگر نیک اعمال ہوئے تو جنت کے لیے جنت کے اندر جا کر کے موج مستیاں کرے گا. یہ روح کو ایک ٹھکانہ لگا دیا جائے گا. اب اس کا وجود رہ گیا. تیاری کی جائے اس دن کے لیے جب ہمارا وجود جو ہوگا ایک تختے پر پڑا ہوا ہوگا. ہم پر پانی
بہایا جائے گا، نہلایا جائے گا، ہم اپنے ہاتھ نہ ہلا سکیں گے، ہمیں نہلا کر کے غسل دے کر کے چارپائی پہ لٹا دیا جائے گا، ہمارے دوست احباب، ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے، ماں باپ ہمارے ارد گرد کھڑے ہوں گے، ہماری طرف دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے، یہ نہ دیکھ سکے گا، یہ نہ سن سکے گا، اپنے ہاتھ ہلانا چاہے گا، ہاتھ ہلا نہ سکے گا، لاچار پڑا ہوگا، اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، بیچارہ ویسے ہی پڑا ہے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے کر کے جائیں گے، قبرستان کے میں لایا جائے گا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یہ دیکھ رہا ہوگا میرے اپنے ہی مجھے آج دفنانے کے لیے آ چکے ہیں، میرے اپنے ہی مجھے زمین کے نیچے دفنانے کے لیے آ چکے ہیں، میرے اوپر من و من مٹی ڈالنے کے لیے آ چکے ہیں۔ کیوں نہ ہو اس دن کے لیے تیاری کی جائے جب اس کے وجود کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، اوپر دعائیں پڑھی جائیں گی، اس کے دوست احباب، جاننے والے عزیز سارے جدا ہو جائیں گے، گھروں کو واپس لوٹ آئے جائیں گے، یہ صرف اکیلا اس اندھیری قبر میں پڑا ہوا ہوگا، سوچ رہا ہوگا آج میں کیا کروں۔ فرشتے آ جائیں گے، سوال کریں گے، من ربکا، من دینکا، من نبیکا، تیرا رب کون ہے؟ دنیا کے اندر اگر توحید پر قائم رہا، دنیا کے اندر کلمے پر عمل کرتا رہا، کلمے پر استقامت رہی، تو اس وقت جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ من نبیکا، تیرا نبی کون ہے؟ دنیا کے اندر اگر حضور کی اتباع کرتا رہا، سنتوں پر عمل کرتا رہا، اطاعت کرتا رہا، اس وقت جواب دے دے گا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، میرے رسول ہے۔ من دینکا، تیرا دین کون ہے؟ دین پر قائم رہا، اسلام پر قائم رہا، شریعت پر عمل کرتا رہا، اس وقت جواب دے دے گا میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے۔ اس وقت جواب دے دے گا اسلام ہے، کامیاب ہو گیا، جنت قبر وسیع ہو جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، نعمتیں آ جائیں گی، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، خوشبو آئے گی۔ اگر بدکار ہو گیا، ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ قبر بند ہو جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جائے گی، تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا، اس کے اوپر سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، روز محشر تک اسے عذاب دیتا رہے گا۔ کیوں نہ ہو اس دن کے لیے تیاری کرے کہ جس دن یوم یخرجون من الاجداث ونفخ فی الصور، کہ سور پھونکا جائے گا، یخرجون من الاجداث، قبروں سے تمام انسان نکل پڑیں گے، اس وقت کہیں گے ہائے یہ کیا قیامت برپا ہوگی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، ہماری آج تو موت آئی تھی، آج ہم آئے تھے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ وہ اس دن کی خوفناکی کو دیکھ کر کے لوگوں کی زبان پر یہ ہوگا کہ آج تو ہم نہ ایک دن رہے نہ ایک شام رہے۔ کیوں نہ ہو اس دن کی تیاری کی جائے جس دن کی لمبائی، جس دن کی مقدار کان مقدارہ 50,000 سنہ ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کیوں نہ ایسا ہو اس دن کی تیاری کی جائے کہ جب یوم لا یملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ کیوں نہ ہو اس دن کی تیاری کی جائے والامر یومئذ للہ، جس دن اللہ کا حکم ہوگا۔ کیوں نہ ہو اس دن کی تیاری کی جائے کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اپنے بھی بیگانے ہو جائیں گے، اپنے بھائی بھی چھوڑ جائیں گے۔ کون بھائی؟ جو دنیا میں کہا کرتا تھا تجھے کیا ضرورت ہے، تجھے کیا کام ہے، تیرے لیے تو جان بھی قربان ہے، تیرے لیے تو میرا مال بھی قربان ہے، وہ بھائی اس دن کہے گا جا بھاگ جا، میرے پاس تیرے لیے آج کچھ نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بھی چھوڑ جائے گی، بیٹے بھی چھوڑ جائیں گے، اولادیں بھی چھوڑ جائیں گی۔ کیوں نہ ایسا ہو اس دن کے لیے تیاری کی جائے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کیوں نہ اس دن کے لیے تیاری کی جائے کہ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا۔ کیوں نہ ایسا ہو اس دن کی تیاری کی جائے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ کیوں نہ ایسا ہو اس دن کی کیا تیاری کی جائے جب زمین میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ برپا ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، انتہا کو گرمی پہنچ چکی ہوگی۔ کیوں نہ ہو اس دن کی تیاری کی جائے کہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، رب کے سامنے اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا، رب کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ کیوں نہ ایسا ہو اس دن کی تیاری کی جائے کہ جب رب نے پوچھنا ہے کہ تو نے عمر کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا۔ وہ کیوں نہ ہو اس دن کی تیاری کی جائے کہ جب
قیامت برپا ہو چکی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہوئے، نیک ہوا، نیک بخت ہوا، خوش بخت ہوا، تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، یہ دکھاتا پھرے گا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آج میں کامیاب ہو چکا ہوں، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال ہے، پڑھو، میں نے اعمال اچھے کیے تھے، میں نے فرما برداری کی تھی، نافرمانی نہیں کی تھی، گناہ نہیں کیے تھے، یہ میری زندگی ہے، میری زندگی کی جزا مجھے مل چکی ہے، میری زندگی کا بدلہ مجھے دے دیا گیا ہے، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اگر نافرمانیاں کی ہوئی، بدعمالیاں کی ہوئی، گناہ کیے ہوئے، نافرمانیاں کی ہوئی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، دائیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، پھر یہ روئے گا کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ آئیے اس دن کی تیاری کرتے ہیں کہ جس دن یہ تمام حساب و کتاب ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہمارے پاس موقع موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو 5 نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ حضور علیہ السلام نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ دوسری چیز وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ تیسری چیز وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غریب ہونے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ چوتھی چیز جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اپنی صحت کو بڑھاپے اپنے وفراغت قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ اور 5ویں چیز جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، زندگی ہے، سانس میں سانس باقی ہے۔ تبلیغی حضرات کیا فرماتے ہیں؟ جب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے۔ آج ہمارے اندر سانس موجود ہے، اس دن کی تیاری کر لیجئے کہ جب ملک الموت آ جائے گا، اس دن کی تیاری کر لیجئے۔ آئیے دعوت فکر دیتا ہوں، آئیے ہم تیاری کرتے ہیں اس دن کی کہ جب قیامت برپا ہو چکی ہوگی۔ کل اگر ہم مر گئے ہمیں پھر اس وقت اس وقت کی قدر ہوگی، ہماری زبان سے جاری ہوگا یوم یقول الملائکہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں پہلی زندگی میں لوٹا دیا جاؤں، لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا، اس وقت موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، سانس ہے، تو آئیے اپنے معاملات اللہ کی ذات سے درست کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آئیے ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہونا تھا ہو چکا، ہم سے جو گناہ ہوئے سو ہو گئے، آج ہم سب توبہ کرتے ہیں، تیری ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ آج سے تیری اتباع کریں گے، تیرے احکامات کو مانیں گے، حضور کی اتباع کریں گے، حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، تیری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کرتے ہیں جی نیت انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب